بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ قیامت کب اور کیوں قائم ہوگی؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اس روز کائنات کیسے فنا ہوگی، اور اس روز کیسے لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اس روز اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں سے مخاطب ہوگا؟ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، قیامت ایک بہت خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے، زمین اس کو باہر نکال دے گی، حتیٰ کہ زمین تمام انسانوں کو بھی اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، قیامت کا وقوع ایک یقینی امر ہے جس میں کسی بھی مسلمان کے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن قیامت کا ظہور کب ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہٰذا یہ ایک غیبی بات ہے جس پر ہمیں اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے جیسا کہ اپنے زندہ ہونے پر یقین ہے۔ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنین کے بغلوں کے نیچے سے خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی، چونکہ سب مسلمان مر چکے ہوں گے اور زمین پر صرف کفار اور مشرک رہ جائیں گے۔ ناظرین، اس وقت علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، نااہل لوگ حاکم اور امیر بن جائیں گے، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی اور زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور دنیا کی ہر چیز یعنی انسان، جن، فرشتے اور کائنات کی ہر چیز کو اس وقت موت آئے گی۔ ناظرین، سور ایک کڑک اور دل ہلا دینے والی چیخ ہوگی۔ اس کی پہلی کڑک اتنی ہولناک ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی۔ شروع میں اس کی آواز کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر تیز ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نگدوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی کہ لوگ مر جائیں گے۔ اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ دفعتاً سارے عالم میں ہلچل برپا ہو جائے گی، زمین بالکل ہلا دی جائے گی، پہاڑ غبار کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین کی ساری بلندیاں پست کر دی جائیں گی، اور ایک ایسا زلزلہ آئے گا جو پوری زمین کو جھنجھوڑ کر اس کے ایوانوں اور محلوں کو زمین بوس کر دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا کر پاش پاش کر دیے جائیں گے، پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ زمین و آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، پہاڑوں کے چشمے خشک ہو جائیں گے، مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی، لیکن اس دن ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ اس وقت انسان اپنے خوبصورت گھروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے گرتا دیکھے گا، اس دن کوئی نہیں بھاگ سکے گا۔ اس دن فرشتے بھی موت کا مزہ چکھ رہے ہوں گے، پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو کہ مر جائے، میکائیل سے کہو کہ مر جائے،
اسرافیل بھی مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ اٹھے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، کیا جبرائیل بھی مر جائے، اسرافیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے، یا اللہ ان کو تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب ایک عجیب منظر ہوگا، اوپر اللہ ہوگا، نیچے اسرائیل ہوگا۔ اسرائیل بھی خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا اسرائیل اب کون باقی ہے؟ اسرائیل کہے گا اے اللہ، اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ اور پھر اللہ کہے گا اسرائیل اب تو بھی مر جا۔ اللہ اکبر۔ سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ فرمائے گا ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، لیکن اس دن کوئی آواز نہیں آئے گی، بس اللہ ہی باقی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا آج میں ہی بادشاہ ہوں، جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ جب اس کا کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ اپنے لیے خود فرمائے گا کہ تمام سلطنت اللہ واحد و قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات موجود رہے گی، پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو زندہ کر دے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد جس مقام پر سے اللہ چاہے گا وہیں سے لوگوں کو زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ سور لے کر اپنے منہ میں رکھ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارواح کو بلائیں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گی۔ مومنین کی روح سے نور کی چمک اٹھتی ہوگی اور دیگر ارواح سے تاریکی پھوٹتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور پھر ان کو سور میں ڈالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ قبروں سے اٹھنے کا نفخہ پھونکو، تو وہ اس کا نفخہ پھونکیں گے تو روحیں اس طرح نکلیں گی گویا کہ شہد کی مکھیاں ہوں جنہوں نے زمین اور آسمان کی فضاؤں کو بھر دیا ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قسم ہے میری عزت و جلال کی کہ کوئی بھی روح اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ لہٰذا اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد لوگ جب دیکھیں گے تو زمین چٹیل میدان کی سی نظر آئے گی، کیونکہ اسے ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دیا جائے گا اور آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جو سب سے واضح چیز دکھائی دے گی وہ سورج ہوگا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روز قیامت سورج بندوں کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 یا 2 میل کی مسافت پر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نہیں جانتے ان میں سے کون سا میل مراد ہے، زمین کی مسافت یا وہ سلائی جس سے سرما لگایا جاتا ہے۔ فرمایا پھر سورج انہیں پگھلائے گا یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب جائے گا، بعضوں کو ٹخنوں تک، بعضوں کو گھٹنوں تک اور بعضوں کو کمر تک، اور بعض لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ کر ان کا منہ ایسے بند کر دے گا جیسے ان کو لگام لگا دی گئی ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یوں لگام لگا دی جائے گی۔
قبروں سے اٹھتے ہی لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لہٰذا فرشتے انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور تیسرے گروہ میں ایسی باوقار شخصیات ہوں گی جن کے لیے فرشتے سواریاں لیے حاضر ہوں گے، اور وہ ان سواریوں پر سفر کرتے ہوئے میدان حشر تک پہنچیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ 3 حالتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ پہلی قسم کے لوگ پیدل چلیں گے، دوسری قسم کے لوگ سواریوں پر ہوں گے، اور تیسری قسم کے لوگ چیروں کے بل چلیں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کے بل بھلا کیسے چلیں گے؟ تو فرمایا، جس خدا نے انہیں قدموں پر چلایا ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، اور وہ اپنے منہ کو ہر اونچی جگہ اور کانٹوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔ اور پھر حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اور گناہگار لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس روز ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔